الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایما صبی حج ثم بلغ الحنث فعلیہ ان یحج حجۃ اخری وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ ثُمَّ أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ أَن يَحُجَّ حَجَّةً أُخْرَى رواہ ابن ابی شیبۃ والبیہقی ورجالہ ثقات الا انہ اختلف فی رفعہ والمحفوظ انہ موقوف۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایما صبی حج، کہ جو کوئی بچہ حج بیت اللہ کرے، ایما صبی حج، کہ جو بچہ بھی بیت اللہ کا حج کر لے، ثم بلغ الحنث، پھر وہ پہنچ جائے حنس کو۔ حنس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گناہ، یعنی اس عمر کو پہنچ جائے جس کے اندر انسان کے گناہ لکھے جاتے ہیں، اس عمر کو وہ انسان پہنچ چکا ہے، یعنی بالغ ہو چکا ہے۔ مقصود کیا ہے؟ بلوغت کو وہ بندہ پہنچ گیا ہے۔ اب بلوغت کس طرح پہچانی جاتی ہے؟ یا تو بغل کے بال، یا زیر ناف بال کا اگانا، یا پھر جو ہے احتلام کا ہو جانا۔ لڑکی ہے تو اس کے اندر ایک اور چیز ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ حیض کے ایام کا شروع ہو جانا، تو اس کے ذریعے سے بلوغت کا علم ہو جاتا ہے۔ تو بیان فرماتے ہیں کہ ایما صبی حج، کہ جو کوئی بچہ حج بیت اللہ کرے، ثم بلغ الحنث، پھر وہ گناہ کی عمر کو پہنچ جائے، یعنی کہ بلوغت کو پہنچ جائے، فعلیہ، پس اس کے ذمے لازم ہے، کیا بات لازم ہے؟ ان یحج حجۃ اخری، کہ وہ دوسرا حج کرے، ان یحج، کہ وہ حج کرے، حجۃ اخری، دوسرا حج، کیونکہ بچپن میں کیا ہوا حج، بلوغت سے قبل کیا ہوا حج، وہ فرض حج کو کافی نہیں ہو سکا۔ وَأَيُّمَا عَبْدٍ، اور جو کوئی غلام حج، وہ حج کرے، ثُمَّ أُعْتِقَ، پھر اس کو آزاد کر دیا جائے، ٹھیک ہے، فَعَلَيْهِ، تو اس کے ذمہ لازم ہے، أَن يَحُجَّ حَجَّةً أُخْرَى، کہ وہ اس کی جگہ دوسرا حج کرے۔ رواہ ابن ابی شیبۃ والبیہقی، اس حدیث کو امام ابن ابی شیبہ نے اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ ورجالہ ثقات، اور اس کے جو رجال ہیں وہ کیا ہیں؟ ثقہ ہے۔ الا انہ اختلف فی رفعہ، لیکن اس کے مرفوع ہونے میں اختلاف کیا گیا۔ والمحفوظ انہ موقوف، اور محفوظ بات یہ ہے کہ یہ حدیث کیا ہے؟ موقوف ہے۔ اب ذرا ہم حدیث کی پر بات کر لیتے ہیں کہ یہ حدیث موقوف ہے، مرفوع ہے، صحیح ہے، ضعیف ہے، شاذ ہے، کیا چیز ہے؟ شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس کے اوپر شاذ کا حکم لگایا ہے۔ اعمش سے یہ حدیث ابو معاویہ اور امام شعبہ نقل کرتے ہیں۔ ابو معاویہ اپنے شیخ اعمش سے موقوف نقل کرتے ہیں، جبکہ شعبہ سے یزید بن زرعی کے واسطے سے محمد بن منہال مرفوع عبد الوہاب بن عطا اور ابن ابی عدی امام شعبہ کے واسطے سے اعمش سے موقوف نقل کرتے ہیں۔ یزید بن زرعی اور محمد بن منہال ثقہ ہیں، اور ثقہ کی زیادتی اگرچہ مقبول ہوتی ہے، لیکن یہ ضابطہ غیر مشروط نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم کی ایک بڑی تعداد نے اس روایت میں ثقہ روات کی زیادت کو مسترد کرتے ہوئے اس روایت کے موقوف طرق کو راجح قرار دیا ہے۔ امام نووی اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے مرفوع سند کو راجح قرار دیا ہے۔ اسی مفہوم کی ایک مرسل حدیث محمد بن کعب قرظی سے بھی منقول ہے، لیکن وہ مرسل ہونے کے ساتھ ساتھ منقطع بھی ہے۔ امام ابن ابی شیبہ، امام ابن خزیمہ اور امام حاکم نے اس حدیث کے آخر میں یہ الفاظ بھی
نقل کیے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی دیہاتی حج کرے تو اسے اس حج کا ثواب ملے گا، لیکن ہجرت کرنے کے بعد اسے دوبارہ حج کرنا ہوگا۔ اس روایت کو امام ابن خزیمہ اور امام حاکم نے صحیح کہا ہے، جبکہ امام ابن حزم نے اس حدیث کی صحت کو تسلیم کرتے ہوئے اسے منسوخ قرار دیا ہے۔ ابن مفلح نے اس اشکال کو اس طرح حل کیا ہے کہ یہاں ہجرت سے مراد اصطلاحی ہجرت نہیں بلکہ ہجرت سے مراد کفر چھوڑ کر اسلام میں داخل ہونا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر جو مسئلہ موجود ہے وہ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ غلام اور بچے کا اور اسی طرح کافر کا حج جو ہے وہ درست ہے۔ غلام کا، بچے کا اور کافر کا حج، لیکن 10 ہجری کے بعد نبی علیہ السلام نے ان کے حج کو آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے منع کر دیا، فرمایا کہ انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد ان کا حج نہیں مانا جائے گا، تسلیم نہیں کیا جائے گا، اور حج کی شرط کے اندر آپ نے اسلام کو شرط بھی پڑھا تھا۔ بچے کو بالغ، غلام کو آزاد اور کافر کو مسلمان ہونے کے بعد دوبارہ حج کرنا چاہیے۔ اب آتے ہیں ہم اس حدیث کے اندر موجود جو مسائل ہیں اس کی طرف، اور پھر اس پر مزید بات ہم کرتے ہیں۔ پہلے تو یہاں سے جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ بچے کا حج بالکل درست ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا فعلیہ ان یحج حجۃ اخری، اگر بچے کا حج درست نہ ہوتا تو آپ علیہ السلام حجۃ اخری نہ کہتے، ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی نابالغ حج کے دوران ہی بالغ ہو جائے، نابالغ بچہ حج کے دوران ہی بالغ ہو جائے تو اس کی مختلف صورتیں اور مختلف احکام ہیں۔ اگر کوئی شخص وقوف عرفہ سے پہلے بالغ ہو گیا اور اس نے عرفہ کا وقوف بالغ ہونے کے بعد کیا تو اس کا یہ حج فریضہ اسلام کی طرف سے کافی ہو جائے گا، کیونکہ ایک حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ حج عرفہ ہی ہے۔ اور اگر وہ وقوف عرفہ کے بعد بالغ ہوا ہو تو اس کا یہ حج فریضہ کی طرف سے کافی نہیں ہوگا۔ جہاں تک تعلق ہے غلامی، ٹھیک ہے، غلامی میں بھی کیا ہوا حج درست ہے، لیکن آزاد ہونے کے بعد دوبارہ حج کرے گا، کیونکہ اس کا پہلا حج نفل تھا۔ غلام پر حج واجب ہی نہیں ہے، کیونکہ حالت غلامی میں وہ مال کا مالک نہیں ہے، لہٰذا وہ غلامی میں غیر مستطیع کہلائے گا۔ البتہ اس مسئلے میں اہل علم کا اختلاف پایا جاتا ہے کہ اگر کوئی غیر مستطیع شخص جس کے پاس طاقت نہیں تھی وہ حج کر لے تو کیا اس کا حج فریضہ کی طرف سے کافی ہوگا یا نہیں، کیونکہ غلام پر حج کا سقوط غلام کی ذات میں کسی خلل کی وجہ سے نہیں، کیونکہ یہ بات نہیں ہے کہ غلام حج کرنے کا اہل نہیں ہے، جیسا کہ نابالغ حج کرنے کا اہل نہیں ہوتا۔ نابالغی خود ذات میں خلل موجود ہے، بلکہ بات یہ کہ غلام حج کرنے کا اہل ہونے کے باوجود وہ کیا ہے غیر مستطیع ہوتا ہے، تو اس لیے غلام پر حج کا عدم وجوب خلل ذاتی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کے لیے کیا ہے کہ وہ غیر مستطیع ہے، وہ طاقت نہیں رکھتا۔ پھر سوال یہ ضرور اٹھتا ہے کہ اگر کوئی غیر مستطیع حج کر لے گا، جس کے پاس طاقت نہیں تھی وہ حج کر لیتا ہے، تو کیا اس کا حج فرض کی طرف سے کفایت کرے گا یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ غیر مستطیع کا حج فرض حج کی طرف سے کافی ہو جائے گا، اور اس کی دلیل کیا ہے کہ اگر کوئی فقیر جس پر ناداری کی وجہ سے حج فرض نہیں ہے لیکن وہ ہمت کر کے پیدل چل پڑا اور مکہ پہنچ کر اس نے حج کر لیا، تو سب علماء کے نزدیک اس کا یہ حج غیر مستطیع ہونے کے باوجود فریضہ کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ تو اسی لیے غلام کے بارے میں راجح قول یہی ہے کہ اس کا غلامی کا حج فرض کی طرف سے کافی ہوگا، اور آزاد ہونے کے بعد حج کا اعادہ کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ بچے کا اس لیے کرنا ضروری ہے کیونکہ وہ ابھی بلوغت کو نہیں پہنچا تھا، غلام جو ہے وہ بلوغت کو پہنچ چکا تھا، بالغ تھا، تو اس وجہ سے وہ حج اس نے کر لیا تو اس کا حج درست
ہو جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو بچہ بھی حج بیت اللہ کرے پھر وہ بلوغت کو پہنچ جائے تو اس کے اوپر ہے کہ وہ دوسرا حج کرے۔ یہاں پر یہ مسئلہ سمجھ لیں، یہ حج جو دوسری مرتبہ اس نے کرنا ہے یہ اسی صورت کے اندر ہوگا جب اس کے پاس استطاعت ہوگی، طاقت ہوگی۔ اگر طاقت ہی نہیں ہوئی بعد میں، پہلے تو وہ والدین کے ساتھ چلا گیا، والدین کے پاس طاقت تھی لے گئے ساتھ، اب اس بندے کے پاس استطاعت نہیں ہے، طاقت ہی نہیں ہے، الزاد والراحلہ نہیں ہے، تو پھر اس کے اوپر حج کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں جس نے بچپن میں کیا اس کے اوپر حج کرنا ضروری ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے، اس نے حج بیت اللہ کرنا ہے، یہ بات ضروری نہیں ہے۔ یہ اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، یعنی کہ وہ شرائط کو پورا کرے گا تو اس کو حج بیت اللہ کرنا ہے، کیونکہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اس کے تحت وہ آ جاتا ہے، اب بلوغت کو پہنچ چکا ہے، اب اس کے اوپر شریعت کے احکامات لازم ہو گئے، تو اب شریعت کے اس حکم کو وہ ادا کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔